الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. وقال النبي الأكرم صلى الله تعالى عليه وسلم: الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا بعدي من أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم من آذاهم فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله ومن آذى الله يوشك أن يؤخذ أو كما قال. میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، دوستوں، آج اس پروگرام کو اور اس پروگرام میں ہونے والے بیانات کو سن کر میرا دل بڑا خوش ہے، اور میں بلا مبالغہ یہ کہہ سکتا ہوں کہ آج کا یہ ہمارا جلسہ بڑا معیاری جلسہ ہو گیا. ہمارے مقررین نے جن موضوعات پر گفتگو کی ہے وہ بہت اہم موضوع تھا، اور گفتگو بھی بہت عمدہ قسم کی. میرے بھائیوں، شاید آپ میں سے کچھ لوگ یہ سوچ رہے ہوں کہ شہدائے اسلام کے جلسے میں صحابہ کرام کے مقام و مرتبے کو بیان کیا جا رہا ہے. اس میں تو شہادت کا بیان ہونا چاہیے تھا، اس میں تو شہدائے اسلام کا بیان ہونا چاہیے تھا. میرے بھائی، بات یہ ہے کہ پہلے ہم جو شہید ہوئے ہیں ان کے مقام کے تو سمجھیں، پہلے ان کا مقام سمجھیں تو شہادت خود سمجھ میں آ جائے گی. شہادت کو سمجھانے کے لیے کوئی الگ سے گفتگو نہیں کرنی پڑے گی. اور ایک بات میں بہت وضاحت کے ساتھ آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ اب ہم مجبور ہیں اتنی واضح اور صاف گفتگو کرنے کے لیے، ورنہ مجھے یاد ہے کہ پہلے عاشورے کے جلسے میں اس انداز کے بیانات نہیں ہوتے تھے. 40-50 سال سے میں دیکھ رہا ہوں اس انداز کے بیانات نہیں ہوتے تھے. بات کیا ہے؟ آخر ہم نے
جلسوں کے رخ کو بدلا کیوں؟ نہ تم شکوے ہمیں دیتے، نہ تم شکوے ہمیں دیتے، نہ ہم فریاد یوں کرتے، نہ کھلتے راز سر بستار، نہ یوں رسوائیاں ہوتی۔ آج باطل اپنے تمام گمراہیوں کے ساتھ ساری دنیا کی میڈیا پر حاوی ہو کر مسلمانوں کو، جو صحیح العقیدہ مسلمان ہیں لیکن علم نہیں ہے ان کے پاس، علماء کی صحبت نہیں ملی، انہیں مطالعے کا موقع نہیں ملا، اور ان کی باتوں کو سنتے ہیں اور سوچتے ہیں ٹھیک ہی تو کہہ رہے ہیں، دین ہی کی بات تو کہہ رہے ہیں۔ اب بڑے باطل کو اپنی بات پیش کرنے کا فن بھی بہت اچھا آتا ہے، وہ بڑا چرب زبان ہوتا ہے، بڑے اچھے انداز میں باتیں کرتا ہے، لیکن رگوں کے اندر زہر کو اتارتا ہے۔ باطل، اب باطل سے مراد میں صاف کہتا ہوں، یہ رافضیت، یہ شیعیت، جو صحیح ہے کہ عصری علوم کے ماہر بہت ہیں، تعلیم یافتہ ہیں، ہمارے مقابلے میں ان کا علمی عصری علوم میں علم کا معیار بہت بلند ہے، اور بڑے بڑے عہدوں پر، منصبوں پر فائز ہیں، اور آج وہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے بالخصوص محرم کے مہینے کے اندر ایک موضوع، ایک انداز، ایک چیز بیان کرتے ہیں اپنی مجلسوں کے اندر، اور چونکہ دنیا مٹھی میں ہے، گلوبلائزیشن دنیا مٹھی میں ہے، ساری دنیا کی بات پل پل کی دنیا کے کونے کونے تک پہنچتی ہے اور اسے سنا جاتا ہے۔ ایک شیطانی دعوت ہے، ایک شیطانی پروپیگنڈا ہے جو وہ لوگ کرتے ہیں جو اپنے آپ کو شیعان علی کہتے ہیں۔ اب صاف بات کرنے کی ضرورت ہے، اشارے کنایے کا وقت گزر چکا ہے، اپنے لوگوں کو بتلانے کی ضرورت ہے کہ حقیقت اور سچائی کیا ہے۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا ان کا اختلاف فروعی اختلاف ہے، جیسے حنفیوں کا مالکی کے ساتھ، مالکی کا حنابلہ کے ساتھ، حنابلہ کا شوافی کے ساتھ جو اختلاف ہے ویسے ہی اختلاف ہے۔ میرے بھائی کان کھول کے سنو اور دل کے اندر اتارو، بلا شبہ ائمہ اربع برحق ہیں، کتاب و سنت کے علم بردار ہیں، مجتہد ہیں، ہر مجتہد نے قرآن و سنت کے روشنی میں جو بہتر سمجھا اس کو اختیار کیا، اس راستے پر چلا، سب برحق ہیں۔ لیکن ہم اسی کٹگھرے میں اور اسی زمرے میں اور اسی لائن میں ان شیعوں کو رکھ کر کہیں اور کہیں کہ ہمارا اختلاف بھی ان کے ساتھ ایسا ہے، حاشا وکلا، ہمارا ان سے اختلاف عقیدے کا اختلاف ہے، ہمارا ان سے اختلاف اصول دین کا اختلاف ہے۔ میں آپ کو بتاؤں گا، اگر وقت ملا ہمیں اور گنجائش رہی تو میں کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ ہمارا ان کا بنیادی اختلاف ہے، اور بنیادی اختلاف میں 4 چیزیں بڑی اہمیت رکھتی ہیں۔ 4 چیزیں۔ پہلی چیز، تعدیل صحابہ کے وہ منکر ہیں،
غور سے سنیے گا. تعدیل، میں تشریح کروں گا، الفاظ میرے سن لو ابھی. تعدیل صحابہ کے منکر ہیں، تحریف قرآن کا عقیدہ رکھتے ہیں. حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر اتہام، بہتان باندھتے ہیں، ان کی عفت و پاکیزگی پر حملہ کرتے ہیں. جو ہمارے ایمان کی بنیاد ہے اس سے ہٹ کر یہ کہتے ہیں. اور چوتھی چیز، ایمان بالرجعت کا عقیدہ. ایمان بالرجعت کا عقیدہ، یہ 4 بنیاد ہے. اختلاف تو ہمارا ہر چیز میں ان سے ہے، ہر چیز میں ان سے ہے، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ 4 چیزیں ہیں جو بڑی اہمیت کی حامل ہیں. اسی لیے علماء حق کی ایک بڑی جماعت ان کو ایمان سے خارج مانتی، ایمان سے خارج مانتی ہے. اس لیے کہ جب وہ بنیاد میں، عقیدے میں وہ الگ ہیں تو پھر ان کے پاس ایمان کہاں بچا. پہلی چیز، تعدیل صحابہ کے منکر ہیں. ہمارا پوری دنیا کے اہل سنت والجماعت کا متفق علیہ عقیدہ ہے، الصحابۃ کلہم عدول. تمام صحابہ، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے لے کر کے آخری صحابی حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے بارے میں محدثین فرماتے ہیں کہ صحابہ کی جماعت میں داخل ہونے والے یہ آخری صحابی ہیں. آقائے مدنی تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 40 دن پہلے ایمان لے آئے، 40 دن پہلے ایمان لے آئے. اور فرماتے ہیں کہ میں نے آقا علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی، بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ والنصح لکل مسلم. میں نے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کیا ہے، نماز کی پابندی، زکوٰۃ کی ادائیگی اور ہر کلمہ گو صاحب اسلام کے ساتھ خیر خواہی اور ہمدردی کا معاملہ کرنا. حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالی عنہ، تمام اہل سنت والجماعت کا متفق علیہ عقیدہ ہے کہ تمام کے تمام صحابی، چاہے انہوں نے آقا کی لمحوں کی صحبت اٹھائی ہو یا مہینوں کی صحبت اٹھائی ہو یا برسوں کی صحبت اٹھائی ہو، جیسے کہ ابو بکر عمر ہیں، عثمان و علی ہیں، سعد و سعید ہیں، طلحہ و زبیر ہیں، عبد الرحمن بن عوف، ابو عبیدہ بن الجراح ہے، عشرہ مبشرہ ہے. یہ جیسے انہوں نے صحبت اٹھائی ہے تو من حیث الصحابہ سب کے سب عادل ہیں، سچے ہیں. ابھی ہمارے دوست ساتھی مولانا ابو عمیر فرما رہے تھے اور بیان میں کہہ رہے تھے صحابہ کی عظمت، حضرت معاویہ کی عظمت. یاد رکھو، صحابہ کی عظمت کے لیے بس یہی کافی ہے کہ وہ صحابی ہیں، ہمیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. جن کو صحابیت کا شرف مل گیا اس سے بڑھ کر کوئی شرف ہے ہی نہیں. جیسے قرآن کریم میں رحمت للعالمین خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اوصاف و خصائل، فضائل و مراتب، عظمت و تقدس کو بیان کیا گیا. لیکن میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں کہ حضرات انبیاء اور نبی کریم علیہ السلام کی عظمت اور تقدس کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں. قرآن نے بہت
پرشوکت انداز میں اور بڑے شایان شان فرمایا وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ۔ ابھی مولانا احمد شکیل اس آیت کو پڑھ رہے تھے، صدیق اکبر نے حضور کی وفات کے موقع پر پڑھی تھی۔ وَمَا مُحَمَّدٌ، اللہ کے نبی کا تعارف پوری کائنات صبح قیامت تک کے لیے کیا فرمایا گیا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ بس اتنا تعارف کافی ہے تقدس کے لیے، عظمت کے لیے، حضرات صحابہ کی عظمت کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ صحابی ہیں۔ اس لیے کہ جس طرح سے نبوت وہبی چیز ہے، وہ عطائے خاص ہے رب العالمین کی طرف سے، صحابیت بھی کسبی نہیں ہے، وہبی ہے، آدمی اپنی صلاحیت کی بنیاد پر نہیں حاصل کر سکتا، بلکہ یہ رب کائنات کی عنایت اور رحمت کا صدقہ ہے کہ جن کو صحابیت کا اعزاز ملتا ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دیکھو جناب نبی کریم علیہ السلام کے عم حقیقی، آپ کے سگے چچا، آپ کے مربی، اور میں بڑے دعوے کے ساتھ کہتا ہوں ایسے چچا کہ ایسے چچا کی دنیا میں پہلے بھی نہیں اور بعد میں بھی مثال نہیں ملی۔ 42 سال تک نبی کریم علیہ السلام کی پرورش کی ہے، آپ کی کفالت کی ہے، آپ کی سرپرستی کی ہے۔ کون ہے؟ ابو طالب ہے، آپ کے چچا ہیں۔ 42 سال، 8 سال سے لے کر کے 50 سال کی عمر تک 42 سال ہوتے ہیں، قدم قدم پر نگرانی، نگہبانی، سرپرستی، کفالت، اور جتنی محبت دے سکتے ہیں ابو طالب نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہے۔ اپنے بیٹے علی کو بھی وہ محبت نہیں ملی جو محبت ابو طالب کی نبی کریم علیہ السلام کو ملی۔ ہر وقت کے ساتھ ہی اسلام کے خلاف طوفان بدتمیزی برپا ہوا، مشرکین مکہ کی طرف سے ابو طالب سامنے آ گئے، رکاوٹ بن گئے، اس لیے کہ سردار تھے خاندان قریش کے۔ مشرکین مکہ کی ہمت نہیں، ابو طالب آپ کا دفاع کر رہے ہیں، ابو طالب آپ کو بچا رہے ہیں، ابو طالب آپ کی طرفداری کر رہے ہیں، لیکن رحمت حق متوجہ نہیں ہے۔ غور سے سنیے گا، بڑی ذمہ داری کے ساتھ اور بڑے نازک بات کو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، جس کو میں اپنے الفاظ میں کہوں تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ ابو طالب کا ہر قدم، ابو طالب کی ہر خدمت، ان کا ہر کام رحمت حق کو دستک دے رہا ہے، لیکن شان استغنا ہے کہ توجہ نہیں کر رہی۔ میں اپنے الفاظ میں یہ کہتا ہوں، شان استغنا ہے کہ توجہ نہیں کر رہی ہے۔ نبی کوشش کر رہے ہیں، نبی محنت کر رہے ہیں، آخری دم تک نبی نے کوشش کی کہ ابو طالب میرے چچا ہیں، بڑا احسان ہے ان کا، بڑی خدمت انہوں نے کی ہے، مجھے پالا ہے، پوسا ہے، میں تو یتیم در یتیم تھا، نہ میری ماں تھی، نہ میرا باپ تھا، نہ میرا دادا تھا، نہ میری دادی تھی، کوئی میرے سر پہ ہاتھ رکھنے والا نہیں تھا، ابو طالب نے اس مشکل وقت میں میرے سر پہ ہاتھ رکھا۔ کتنا بڑا احسان ہے، لیکن اللہ کا پیغمبر کوشش کر رہا ہے اور کہتا ہے یا عمی قل لا الہ الا اللہ کلمۃ اشہد لک بہا عند اللہ۔ چچا جان آپ چپکے سے کان میں میرے کلمہ پڑھ دیجئے، اب تو آپ کا دم اکھڑ رہا ہے، سانس رخصت ہونا چاہتی ہے، دنیا سے جا رہے ہیں، کلمہ پڑھ دیجئے، دنیا جانے نہ جانے میدان محشر میں آپ کے ایمان کی میں شہادت دوں گا۔ حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، ایک حدیث کے ایک لفظ اور لکھے، فرمایا قل لا الہ الا اللہ کلمۃ احاج لک بہا عند اللہ۔ چچا جان آپ ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لیجئے میرے کان میں، خدا کے یہاں آپ کی مغفرت کے لیے میں اللہ سے جھگڑا کر لوں گا، اللہ سے جھگڑا کر لوں گا۔ لیکن وہی ہے کہ حضرت کہ ابو طالب کی ہر
کوشش، ہر کام رحمت حق کو دستک دے رہا ہے، لیکن شان استغنا متوجہ نہیں ہے، کلمہ نہیں پڑھا اور دنیا سے بغیر کلمے کے چلے گئے۔ اور دوسری طرف ابھی ان کا نام سن رہے تھے، وہی فاروق اعظم جو شمشیر برہ بن کر ننگی تلوار لے کر آئے تھے کہ آج تو کام تمام کر دیں گے، رحمت حق متوجہ ہو گئی اور آغوش رحمت میں آ گئے، آغوش رحمت میں آ گئے۔ قتل کرنے آئے تھے، قتل ہو کے جاتے ہیں، وہ ادا تھی آنے کی، یہ ادا ہے جانے کی۔ اللہ کی شان ہے صحابیت۔ تو میں بات آگے بڑھ جائے گی، لمبا ہو جائے گا، مجھے وقت کے اندر اپنی گفتگو کرنی ہے، موضوع بہت تفصیل طلب ہے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ صحابہ کی عظمت کے لیے ان کا صحابی ہونا کافی ہے، کسی کے ٹائٹل اور کسی کی سند اور کسی کی ڈگری کی ضرورت نہیں ہے، وہ صحابی ہیں، بس اتنا کافی ہے۔ بنا کے دکھاؤ، حضور کے زمانے میں تو پورا مکہ آپ کو دیکھتا تھا، مدینے کے منافق آپ کو دیکھتے تھے، اور بھی دوسرے جگہ کے وفود آتے تھے، اگر ایمان ان کے مقدر میں نہیں تھا حضور کو تو دیکھتے تھے، حضور سے باتیں کرتے تھے، تنہائی میں بھی باتیں کرتے تھے، اسلام کے متعلق گفتگو ہوتی تھی، طرح طرح کے مسائل تھے، لیکن وہ رہے وہی جو ان کی تقدیر میں تھا۔ اللہ نے صحابہ کی یہ انفاس قدسیہ ہیں، یہ مقدس اور سعادت مند جماعت ہے صحابہ کی، ان کی عظمت کے لیے ان کا صحابی ہونا کافی ہے۔ اور ہمارا یہ ایمان ہے صحابہ پر، اس لیے کہ اگر صحابہ سے ایمان ڈگمگایا، اور یہ رافضی یہ کیا کہتے ہیں جانتے ہو؟ العیاذ باللہ، نقل کفر نباشت، ان کی نظر میں 5 کے علاوہ کوئی صحابی نہیں ہے، سب مرتد ہیں، سب منافق ہیں، یہ ان کا عقیدہ ہے۔ کہاں سے ہمارا میل کھائے گا؟ یہ سب کو منافق و مرتد مانتے ہیں، وہ 5 کو مانتے ہیں کہ بس وہی صحابی تھے اور اخیر تک صحابی تھے۔ حضرت علی کو مانتے ہیں، حضرت ابو ذر غفاری کو مانتے ہیں، حضرت مقداد کو مانتے ہیں، حضرت عمار کو مانتے ہیں، حضرت سلمان کو مانتے ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین۔ 1.25 لاکھ وہ سب کے سب نعوذ باللہ من ذالک مرتد ہیں، اور بس یہی 5 صحابی ہیں، انہی کو مانتے ہیں۔ اچھا، انہی کو مانتے ہو؟ ہم آخری درجے میں ہم کہتے ہیں کہ چلو ان کو مانتے ہو تو ان کی بھی مان لو، ان کو مانتے ان کی مان لو۔ حضرت علی کو اپنا امام اول کہتے ہو، حضرت علی کو مولا کہتے ہو، خلیفہ بلا فصل کہتے ہو، وصی رسول کہتے ہو، یہ بڑی لمبی بحث ہے، انہی کی مان لو۔ حدیث میں ہے عن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال الا اخبرکم بخیر هذه الامة بعد نبیها صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں، اے لوگو سنو، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد کیا ہو رہا ہے، موبائل رکھو اندر، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد اس امت کے بہترین لوگ کون ہیں؟ بخیر هذه الامة بعد نبیها صلی اللہ علیہ وسلم، بہترین کون ہیں؟ پھر کہتے ہیں کہ سنو، ابو بکر ثم بعدہ عمر۔ یہ علی مرتضیٰ کا قول ہے، یہ ان کا ارشاد ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد اس پوری امت محمدیہ کے اندر جو سب سے بہترین آدمی ہیں، ان میں اول نام صدیق اکبر کا ہے اور دوسرا نام عمر بن خطاب کا ہے۔ مان لو، اسے تسلیم کر لو، لیکن نہیں مانتے۔ ان کے نزدیک مبغوث ترین انسان ہیں فاروق اعظم اور صدیق اکبر،
میں ایک لطیفہ سناتا ہوں، ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ایران سے ایک مناظر چلا مجتہد، اور وہ متحدہ ہندوستان تھا، پاکستان کا وجود نہیں تھا، چلا وہاں سے لاہور پہنچا۔ لاہور میں وہ ہندوستان کے علماء سے وہ رافضی شیعہ مناظرہ کرنے کے لیے آیا تھا۔ وہاں پہنچا، ایک بڑے میاں سیدھے سادے آدمی تھے، ان کو پکڑ لیا، یہ شرارتی نہ ہوتے ہیں، پکڑ لیا، کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا نماز پڑھنے کے لیے جا رہے۔ تو کہا سنو، جانتے ہو کربلا کے میدان میں جہاں حضرت حسین مارے گئے، شہید کیے گئے، اور جہاں ان کی قبر ہے وہاں سے چاروں طرف 4 میل کے ارد گرد جتنے لوگ آرام کر رہے ہیں، حسین کی برکت سے سب کی مغفرت ہے۔ غور سے سنیے گا، یہ واقعہ ہے، میں نے بڑوں سے سنا ہے کہ جہاں حضرت حسین کی قبر ہے اس کی برکت سے 40 یا 4 میل تک جتنے مردے آرام کر رہے ہیں اہل ایمان، سب کی مغفرت ہے۔ وہ بڑے میاں سیدھے سادے آدمی تھے، انہوں نے کہا بڑی اچھی بات ہے، بڑی اچھی بات ہے۔ اچھا یہ بتاؤ کہ جب حسین کا یہ مقام ہے تو ان کے نانا کا کیا مقام ہوگا، ان کے نانا کا کیا درجہ ہوگا؟ کہا ان کی بات پوچھنا کیا، ان کا تو کچھ بتا ہی نہیں جا سکتا۔ کہا اچھا جب ان کے نانا کا مقام بہت اونچا ہے تو یہ بتاؤ کہ نانا کے ایک ہاتھ بغل میں جو سو رہے ہیں ان کا کیا مقام ہوگا؟ نانا کے ایک ہاتھ بغل میں دائیں اور بائیں جو سو رہے ہیں ان کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ وہیں سے بھاگا اور ایران بھاگ گیا کہ نہیں مقابلہ کیا جا سکتا۔ میرے عزیزو، یہ فتنہ عظیم ہے، یہ فتنہ عظیم ہے، اس لیے خوب سمجھ لو صحابہ کی عدالت، صحابہ کی صداقت، ان کی امانت، ان کی شجاعت، ان کی خشیت، ان کا اخلاص و للہیت، ان کے پلے، ان کے برابر، ان کے بعد کے لوگ ہو ہی نہیں سکتے، چاہے وہ عمر ابن عبدالعزیز کیوں نہ ہو۔ یہ ہمارے عقیدے کا جز ہے، یہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہے۔ تو پہلی چیز میں عرض کر رہا تھا وہ منکر عدالت صحابہ ہیں۔ کیوں منکر ہیں؟ اس لیے منکر ہیں کہ اگر صحابہ کو بیچ سے ہٹا دو، نہ قرآن بچتا ہے، نہ دین بچتا ہے، نہ حدیث بچتی ہے، نہ تفسیر بچتی ہے، کچھ نہیں بچے گی، اس لیے کہ یہ سب ختم ہو جائیں گے۔ اس لیے کہ ہمیں قرآن ملا، دین ملا، شریعت ملی، حدیث ملی، سب کچھ ہمیں ان صحابہ کے واسطے سے ملا ہے۔ اس لیے بنیاد کو ہلا دو، انہیں ختم کر دو، ان کا دین، ان کا ایمان سب ختم ہو جائے گا۔ ایک بات یاد رکھنا، عام طور سے لوگ کہتے ہیں کہ صحابہ قرآن کے ناقل ہیں، بے شک صحیح کہتے ہیں کہ اگر ان کا انکار ہوگا تو قرآن صحیح نہیں پہنچے گا، قرآن کا اعتبار ختم ہو جائے گا۔ میں اس سے آگے ایک قدم بڑھ کر کے کہتا ہوں، کان کھول کے سنو، کہ صحابہ صرف قرآن کے ناقل نہیں ہیں، صحابہ قرآن میں داخل ہیں۔ قرآن کا کوئی پارہ اٹھا لو اور مجھے دکھاؤ جس میں صحابی کا تذکرہ نہ ہو، جس میں صحابہ کا تذکرہ نہ ہو۔ ابو بکر سے نفرت کرتے ہو، قرآن کو اٹھاؤ، اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ یہ ہما کا تثنیہ کا صیغہ کس کے لیے؟ کہ اس وقت کو یاد کرو کہ جب کہ صرف 2 آدمی غار میں تھے اور ان میں ایک ساتھی دوسرے ساتھی سے کہہ رہے تھے کہ بہت ڈر ہے۔ کون ہیں؟ نام نہیں لیں گے، نام نہیں لیں گے، اس لیے کہ نام لیں گے تو مذہب چلا جائے گا ان کا، اس لیے کہ ان کے مذہب کی بنیاد انکار صحابہ پر ہے، توہین صحابہ پر ہے، گستاخی صحابی پر ہے، ان کے عقیدے اور مذہب کی بنیاد۔ نہیں نام لیں گے، قرآن میں داخل ہیں۔ سنو، فاروق اعظم، ابھی مولوی شکیل احمد شکیل تذکرہ کر رہے تھے شیخین کا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں؟ ابھی میں لکھنؤ گیا تھا، دارالمبلغین حضرت مولانا عبدالعلیم صاحب کے
کا جو جلسہ ہوتا ہے 108 سال سے وہ جلسہ ہو رہا ہے۔ الحمدللہ میں جایا کرتا ہوں۔ میں گیا تھا، ایک عالم نے بڑی اچھی بات کہی، کہا کہ اگر حضرت عمر کی شان نبی نے یہ بتائی ہے کہ عمر جہاں رہتے ہیں شیطان نہیں رہتا، اگر عمر لکھنؤ میں آ جاتے تو نہ رہتا کوئی۔ اگر عمر لکھنؤ آ جاتے تو یہ کوئی نہ رہتا۔ کون ہے حضرت عمر؟ عمر قرآن میں داخل ہیں، عمر اللہ کی آواز ہیں، عمر اللہ کے نبی کے دل کی آواز ہیں۔ جو عمر کہتے ہیں اللہ وہ کہہ دیتا ہے۔ عمر کے دل میں جو بات آتی ہے اللہ اس کا اعلان کر دیتا ہے۔ میں کچھ مثالوں کو بیان کروں گا۔ حج کا موقع تھا، طواف ہو رہا تھا، فاروق اعظم رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کہا، اے اللہ کے پیغمبر، طواف کے بعد 2 رکعت واجب الطواف پڑھی جاتی ہے، 2 رکعت نماز واجب الطواف کی پڑھی جاتی ہے بیت اللہ کے سامنے۔ یہ بیت اللہ سے 50 فٹ دوری پر مقام ابراہیم ہے۔ جو جانتے ہیں، جو گئے ہیں وہ جانتے ہیں، جو نہیں گئے ہیں فوٹو بھی دیکھتے ہیں۔ حضرت عمر کہتے کیا ہیں؟ اے اللہ کے پیغمبر، لو اتخذنا من مقام ابراہیم مصلی، اے اللہ کے پیغمبر ہماری تمنا ہے کہ کاش ہم لوگ مقام ابراہیم کو اپنی واجب الطواف پڑھنے کی جگہ بنا لیتے۔ لو اتخذنا من مقام ابراہیم مصلی، اللہ کا نبی خاموش ہے، اس لیے کہ نبی تو بغیر وحی کے کچھ کہہ نہیں سکتے، کچھ کر نہیں سکتے جب تک خدا کی طرف سے حکم نہ آ جائے۔ ادھر عمر کی زبان سے نکلا، لو اتخذنا من مقام ابراہیم مصلی۔ تھوڑی دیر کے بعد جبریل آ گئے اور آنے کے بعد نبی کریم علیہ السلام کو اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں، انہی الفاظ کے ساتھ، انہی جملوں کے ساتھ، انہی انداز کے ساتھ پہنچاتے ہیں۔ کیا؟ اتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، اے اللہ کے پیغمبر مقام ابراہیم کو اپنے نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو۔ دیکھو عمر کی زبان سے بات نکلی، اللہ نے کہا کہ یہی کرو۔ عمر اس شان کے آدمی ہیں، اور تم یہ کہتے ہو کہ نعوذ باللہ من ذالک، حضرت عمر کی شان میں گستاخی کرتے ہو۔ حضرت عمر کے مقام کو وہ جانیں گے جو عمر والے ہوں گے، جو عمر والے نہیں ہوں گے وہ عمر کا مقام کیا جانیں گے؟ صحابہ شروع کے لے کے اخیر تک ہر صحابی کا مقام بہت بلند ہے۔ تو پہلی چیز میں نے کہا تھا، 4 بنیادی چیزوں کے بعد میرا وقت ختم ہو رہا ہے۔ پہلی چیز میں نے کہی تھی انکار صحابہ، یہ ان کی بنیادی چیز ہے، ان کے مذہب کی بنیاد ہے۔ اور آپ کو ایک بات اور بتا دوں، ان کے مذہب میں یہ چیز ہے کہ اپنے عقیدے کو چھپاؤ، اپنے عقیدے کو جناؤ مت، کوئی جانے نہ۔ ان کے عقیدے کی جتنی کتابیں ہیں آپ تلاش کر لیجئے، کہیں نہیں ملیں گی۔ کتب خانے خالی ہیں ہندوستان میں۔ یہ تو ہمارے علماء دیوبند کا اور علماء پاکستان کے علماء کے دیوبند کے جو تلامذہ کے تلامذہ ہیں، ان کا احسان ہے کہ انہوں نے کھوج نکالا اور چھپوا کر بتا دیا کہ دیکھو ان کے عقیدے یہ ہیں۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ان کا ایک امام اپنے شاگرد سے کہتا ہے کہ یا سلیمان انکم علی دین من کتمہ اعزہ اللہ ومن اذاعہ اذلہ اللہ۔ سلیمان ان کے کوئی شاگرد ہوں گے، ان سے کہتے ہیں سلیمان تم ایسے مذہب پر ہو کہ جو آدمی اپنے مذہب کو چھپائے گا خدا اسے عزت دے گا، اور جو مذہب کو کھول دے گا خدا اسے ذلیل کر دے گا۔ یعنی وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے مذہب کو جانا نہ جائے، ہمارے مذہب کو پہچانا نہ جائے، کوئی پہچانے نہ، اور روپ بدل بدل کر کے، کبھی دوست بن کر کے، کبھی رفیق بن کر کے، کبھی بھائی بن کر کے، کبھی عزیز بن کر کے، کبھی مجلسی بن کر کے تمہارے ساتھ رہیں اور تقیہ کرتے رہیں۔ یہ ان کے مذہب کی بنیاد ہے۔ ان کے مذہب اور ان کے عقیدے میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ دین کے 10 حصے ہیں۔
دین کے 10 حصے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ 9 اعشار فی التقیہ، جس میں کہ دین 9 حصہ دین کا تقیہ میں ہے۔ اور تقیہ کا مطلب جھوٹ بولو، اذیت دو، ستاؤ، پریشان کرو، ایسوں کا مذہب ہی ہے۔ وہ صحابہ کرام کی عظمت تو دور کی بات ہے، ان کی عدالت کے منکر ہیں۔ دوسری چیز تحریف قرآن، بڑا حساس اور نازک معاملہ ہے تحریف قرآن۔ پوری امت کا یہ اتفاق ہے کہ یہ قرآن جو 30 پاروں پر مشتمل 23 برس میں اللہ کے طرف سے آقا مدنی علیہ الصلاۃ والسلام پر اترا ہے، اس میں 4 چیزیں ہیں، ایک موحی، ایک موحا الیہ، ایک واسطہ، اور ایک جو چیز اتری ہے وحی۔ یہ 4 چیزیں ہیں، موحی، موحا الیہ، واسطہ اور وحی۔ یہ 4 چیزیں، موحی اللہ کی ذات، وحی بھیجنے والے ہیں، واسطہ سید الملائکہ جبرائیل امین، موحا الیہ جس پر وحی اتاری گئی وہ سید الکونین امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں، اور چوتھی چیز جو اتاری گئی وحی، یعنی وہ کلام، وہ مضمون جو اتارا گیا اسے وحی کہتے ہیں۔ یہ 4 چیز قرآن کیا کہتا ہے؟ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ مِن رَّبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ۔ اللہ اعلان کرتا ہے کہ یہ قرآن ہے جو اللہ کی طرف سے اترا، سید الملائکہ لے کر کے آئے، سید الکونین کے قلب اطہر پہ اترا، علی قلبک لتکون من المنذرین۔ اللہ کہتا ہے لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید۔ یہ قرآن 100% اپنی جملوں کے ساتھ، اپنی آیتوں کے ساتھ، اپنے الفاظ کے ساتھ، اپنے نقطوں کے ساتھ محفوظ ہے، اس میں باطل آ ہی نہیں سکتا۔ آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، اوپر سے، نیچے سے، کسی طرف سے باطل نہیں آ سکتا۔ ہمارا ایمان ہے کہ جو قرآن 30 پاروں کا ہمارے پاس آج ہے، ہر مسلمان کے گھر میں ہے، یہی وہ قرآن ہے جو جبریل امین لے کر کے آئے، کبھی حرا کی پہاڑی پر لے کر کے آئے، کبھی عکاظ کے بازار میں لے کر کے آئے، کبھی ابو قبیس کی پہاڑی پر لے کر کے آئے، کبھی حضرت عائشہ کی گود میں لے کر کے آئے، کبھی جبل رحمت میدان عرفات میں لے کر کے آئے، کبھی مدینے کی گلیوں میں لے کر کے آئے، کبھی ذی المجنہ کے بازاروں میں لے کر کے آئے، کبھی مینا کی وادی میں لے کر کے آئے۔ یہ وہی قرآن ہے، 100% حق ہے اور سچ ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ یہ کہتے ہیں یہ قرآن ہے ہی نہیں، یہ قرآن ہے ہی نہیں۔ الیاذ باللہ، اس قرآن نے ابو بکر نے گڑبڑی کی، عمر نے گڑبڑی کی، عثمان نے گڑبڑی کی، اس قرآن کے اندر تحریف کر دی، اور ان کا عقیدہ ہے کہ ہمارے آخری اور 12ویں امام آئیں گے، امام مہدی جن کو وہ کہتے ہیں، جو غار میں چھپے ہوئے ہیں، غار سر من رآ میں چھپے ہوئے ہیں، اور اخیر میں آئیں گے تو وہ قرآن لے کر کے آئیں گے 40 پاروں والا، وہ اصلی قرآن ہوگا۔ قرآن کا جو منکر ہے، قرآن کا منکر، بڑی جرأت اور ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، قرآن کا منکر وحدانیت کا منکر ہے، قرآن کا منکر رسالت کا منکر ہے، قرآن کا منکر معاد کا منکر ہے آخرت کا، اور جو اس کا منکر ہوگا اس کا ایمان کہاں ہے؟
قرآن کا انکار کر، قرآن کو نہیں مانتے۔ اور اسی کی نحوست ہے کہ جب سے شیعہ کا وجود ہوا ہے 1350 1400 سال ہونے کو ہے، جب سے ان کا وجود ہوا ہے، ان میں کوئی حافظ قرآن نہیں بنا ہے، اس میں کوئی حافظ نہیں پیدا ہوا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب قرآن کا انکار کرو گے، منزل من اللہ ہونے کا انکار کرو گے، قرآن کی صداقت کا انکار کرو گے، اللہ اپنے کلام کو تمہارے سینے میں محفوظ کرے گا؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ یہ جھوٹے ہیں، آج کہتے ہیں ہم قرآن کو مانتے ہیں۔ کیا کر رہے ہو؟ آج کہتے ہیں نہیں ہم قرآن کا کہاں انکار کرتے ہیں۔ غور سے سنو، ان سے جب کہو گے فوراً جھٹک دیں گے اور کہیں گے نہیں 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 نہیں، ہم قرآن کا کہاں انکار کرتے ہیں، ہم تو قرآن کو مانتے ہیں۔ دیکھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، دو چار آیتیں سنا دیں گے، کہیں گے قرآن کا انکار کا کرتے ہیں۔ ارے جس دن یہ قرآن کا اقرار کر لیں گے اور قرآن کو مان لیں گے، شیعہ مذہب ختم ہو جائے گا، شیعہ مذہب ختم ہو جائے گا۔ اگر قرآن کو نہیں مانتے، قرآن کے انکار ہی پر ان کے مذہب کا وجود باقی ہے۔ اگر قرآن کو مانیں گے تو مذہب کا انکار ہو جائے گا، اس لیے کہ قرآن میں تو صحابہ کی عظمت اور ان کے فضائل بھرے پڑے ہیں۔ ابو بکر صدیق کا، فاروق اعظم کا مرتبہ جگہ جگہ بیان کیا گیا ہے۔ بہرحال باتیں بہت ہیں، تو یہ قرآن کے منکر ہیں۔ اور میں اس کی ایک دو مثال دیتا ہوں۔ دیکھو، تحریف قرآن کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ تحریف دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہے لفظی تحریف اور ایک ہے معنوی تحریف۔ اس لیے کہ قرآن کی تعریف علماء اصولیین نے یہ کیا ہے، ہوا عبارۃ للنظم والمعنی جمیعا۔ یہ قرآن کی تعریف ہے کہ ہوا عبارۃ للنظم والمعنی جمیعا۔ قرآن الفاظ کا بھی نام ہے، قرآن معنی کا بھی نام ہے۔ لفظ کو بدلو گے تحریف لفظی ہو جائے گی، معنی و تفسیر کے اندر گڑبڑی کرو گے معنوی تحریف ہو جائے گی، اور یہ تحریف کرتے ہیں۔ میں آپ کو مثال دوں، قرآن کریم کے اندر لفظی تحریف، اللہ نے فرمایا، بڑی مشہور آیت ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس۔ اللہ نے فرمایا کنتم۔ اب کنتم کا مطلب یعنی اللہ نے امت محمدیہ کے ان تمام افراد کو خیر امت بتا دیا جو کہ نیکیوں کا حکم کرتی ہے، برائیوں سے روکتی ہے، سب بہترین امت ہو۔ ان سے کب برداشت ہوگا؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ تحریف ہے، یہ کنتم نہیں ہے، یہ انتم ہے، اور کہتے ہیں انتم خیر امتین، اور انتم سے مراد علی ہیں کہ اے علی تم ہی تمام امت میں سب سے بہتر ہو، تم ہی اچھائی کا حکم دیتے ہو۔ یہ لفظی تحریف ہے۔ معنوی تحریف بھی سن لو، سینکڑوں آیتیں میں سنا سکتا ہوں، 2000 حدیثیں قرآن کی تحریف پر انہوں نے گڑھ کے بیان کیے، ایک دو نہیں 2000، ہمارے علماء نے سب کھول کے رکھ دیا۔ یہ علماء کا احسان ہے۔ قرآن میں ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ آپ کتنے بیان میں یہ آیت سنے ہوں گے علماء کی زبان سے۔ قرآن، عظمت قرآن پر جب جلسہ ہوتا ہے یا دستار بندی کے جلسے ہوتے ہیں، ہر مقرر یہ آیت پڑھتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ یہ قرآن ہم نے اتارا ہے، ذکر سے مراد قرآن ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، اللہ فرماتا ہے وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم اس کی حفاظت کریں گے، قیامت کی صبح تک یہ محفوظ رہے گا اور اس میں باطل نہیں آ سکتا۔ کب؟ اور ان کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ وہ قرآن نہیں ہے، یہ قرآن نہیں ہے، اس میں تو ابو بکر، عمر اور عثمان نے مل کر کھیر پکائی ہے، زید بن ثابت بھی اس میں شامل ہیں جو کاتب وحی اور قاری قرآن ہیں، یہ نہیں ہے۔ تو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، ذکر سے مراد محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اللہ یہ کہتے ہیں کہ اے محمد ہم نے آپ کو اتارا ہے اور آپ کو بچائیں گے۔ معنوی تحریف، یہ اتنے بھولے ہیں
اب یہ بات جو میں 1 منٹ میں کہوں گا یہ علماء سمجھیں گے۔ اللہ نے قرآن کے لیے انزال، نزول اور تنزیل کا لفظ استعمال کیا، پورا قرآن اٹھا کے دیکھ جاؤ، اور نبی کے لیے ارسال، بعثت، رسول یہ لفظ استعمال کیا گیا۔ یعنی اللہ نے فرمایا ثم ارسلنا رسلنا تترا، رسول کو بھیجا، اللہ نے کہا کہ ہم تو مسلسل رسول بھیجے ہیں، تسلسل کے ساتھ یکے بعد دیگرے۔ ارسلنا، انا ارسلنا نوحا الی قومہ، ہم نے حضرت نوح کو ان کی قوم کے پاس بھیجا۔ بہت سی آیتیں ہیں، یعنی جہاں رسول کا لفظ ہے وہاں ارسال کا لفظ ہے یا بعثت کا لفظ ہے، اور جہاں قرآن کا لفظ ہے، کتاب کا لفظ ہے، وہاں انزال۔ انا نحن نزلنا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ۔ قرآن کے لیے انزال کا، نزول کا، تنزیل کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اور نبی اور رسول کے لیے ارسال کا، بعثت کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اور یہاں پر انا نحن نزلنا الذکر میں کہتے ہیں کہ ذکر سے مراد محمد ہیں، یہ معنوی تحریف، یعنی ساری دنیا کے مفسرین کی تفسیر کا انکار، قرآن کے اندر تحریف۔ بہت سی آیتیں میرے عزیزوں، 2 باتیں میں نے بہت اجمالاً بیان کی ہیں، ایک تعدیل عدالت صحابہ کا انکار، قرآن کا انکار، اور پھر اس کے بعد حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عفت و پاکیزگی کے اوپر حملہ ان کا، اور پھر چوتھی چیز ایمان بالرجد۔ انشاءاللہ کبھی کسی موقع سے ہم آپ سے گفتگو کریں گے۔ ہم لوگوں نے یہ طے کیا تھا کہ 12:30 بجے دعا کر کے جلسہ ختم کر دیں گے۔ 12:35 ہو چکا ہے، 2-3 منٹ ابھی دعا میں لگے گا۔ لیکن میری ایک بات یاد رکھنا میرے بھائیوں، اپنے عقیدے کو بچاؤ، اپنے بال بچوں کے عقیدوں کو بچاؤ، ان باطل فرقوں کے سوشل میڈیا پر گمراہ کن باتوں سے خود بچو، خود اپنے گھر کو بچاؤ۔ اپنی عورتیں آج کل بہت دیکھ رہی ہیں، عورتیں خوب ہم سے زیادہ وہ دیکھتی ہیں، اور خوب محرم کا مہینہ ہے، خوب آ رہا ہے ان کا، جھوٹے ہیں، پرلے درجے کے جھوٹے ہیں، خائن ہیں، ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں، ان کا جو ہے علی سے کوئی تعلق نہیں ہے، حضرت علی کی جھوٹی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ ایک بات یاد آ گئی، میں سنا دوں، امام حضرت جعفر صادق، ایک بات سن لو، کام کی بات ہے، جعفر صادق کا وہ نام بہت لیتے ہیں، یہ ان کے چوتھے امام ہیں، یہ 12 امام کے قائل ہیں، چوتھے امام ہیں جعفر صادق۔ جعفر صادق کا بہت نام لیتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک شیعہ رافضی جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ، جعفر صادق بہت اونچے آدمی ہیں، ہمارے سر کا تاج ہیں، بہت اونچے آدمی ہیں، فقیہ ہیں، محدث ہیں، تقوی اور ولایت میں ان کا مقام ہے، لیکن ان بدبختوں نے ان لوگوں کو بدنام کیا، ان کی طرف جھوٹی باتیں منسوب کر کے۔ جعفر صادق کے پاس ایک رافضی پہنچا ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے کہ امام صاحب یہ بتائیے کہ اگر تلوار کی بیٹ، قبضہ جسے بولتے ہیں، اگر سونے یا چاندی کی لگوا لے تو کیا اس کو پکڑنا اور اس کا استعمال جائز ہے؟ یعنی بیٹ سونے کی ہو یا چاندی کی ہو، تلوار کی تو جائز ہے۔ جعفر صادق نے فرمایا کہ جائز ہے، اور فرمایا دلیل کے طور پر انہوں نے بیان کیا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار کا دستہ چاندی کا تھا۔ یہ دلیل انہوں نے دی جواز کی کہ ان کی تلوار کا دستہ چاندی کا تھا۔ رافضی کو کب برداشت ہوا؟ اس نے کہا کہ آپ ابو بکر کو صدیق کہتے ہیں، ابو بکر کو آپ صدیق کہتے ہیں؟ جعفر صادق کا جواب سن لو، بس اسے ہی مجھے سنانا ہے۔ انہوں نے فرمایا انہو صدیق، انہو صدیق،
انہو صدیق، 3 مرتبہ فرمایا ہاں ہاں وہ صدیق ہیں، وہ صدیق ہیں، صدیق ہیں، اور پھر فرمایا وَمَن لَّمْ يَكُن لَّهُ صِدِّيقٌ فَلَا صَدَّقَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ۔ یہ جعفر صادق کا ارشاد ہے، اور ان کی کتاب میں لکھا ہے یہ کہ جو آدمی ابو بکر کو صدیق نہ کہے اور صدیق ہونے کا عقیدہ نہ رکھے، اللہ دنیا اور آخرت میں اس کو جھٹلا دے۔ ان پر جعفر صادق کی بد دعا ہے، جعفر صادق نے بد دعا دی ہے کہ جو ابو بکر کو صدیق نہ کہے، خدا نہ ان کو دنیا میں صدیق بنائے نہ آخرت میں صدیق بنائے۔ یہ ان کے عقیدے کا حال ہے۔ جن اماموں کو مانتے ہیں، حضرت زین العابدین ہوں، حضرت باقر ہوں، یہ جعفر صادق ہوں، یہ سب اونچے لوگ ہیں، ہمارے سر کا تاج ہیں، ہم سب کا احترام کرتے ہیں، لیکن جھوٹ کی نسبت ان کی طرف کر کے ان کو بدنام کیا ہے۔ اور یہ قاتلان حسین، مجھے اگر 5 منٹ کی اجازت دیں تو میں 5 منٹ آپ کا اور وقت لے لوں، کیوں اجازت دے رہے ہو کہ نہیں؟ 5 منٹ۔ یہ قاتلان حسین، آپ نے کبھی غور کیا؟ بہت مین بات بتا رہا ہوں میں آپ نے کبھی غور کیا یہ اپنی مجلسوں میں یا ماتموں میں کیا کہتے ہیں؟ حسین کا تذکرہ کرتے ہیں، یا حسین، ہائے حسین۔ ان کے موبائل میں دیکھ لو، ان کی مجلس کے دیکھ لو، صرف حضرت حسین کا نام لیتے ہیں کہ کربلا میں حضرت حسین شہید ہوئے۔ جھوٹے ہیں۔ میں آپ کو سچائی بتاتا ہوں، معتبر تاریخ کے حوالے سے میدان کربلا میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 9 اولاد شہید ہوئی ہے۔ 9 اولاد حضرت علی کی شہید ہوئی ہے میدان کربلا میں۔ نام صرف لیتے ہیں حسین کا۔ سب سے پہلے شہید کون ہیں؟ محمد اوسط۔ غور سے سننا، محمد اوسط، محمد بن علی اوسط ان کے نام کا ہی جز ہے، بطور لقب کے محمد بن علی، حضرت علی کے صاحبزادے۔ یہ حضرت فاطمہ سے نہیں ہے، بلکہ یہ حضرت امامہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد ہیں۔ حضرت فاطمہ کے انتقال کے بعد حضرت علی نے ایک نکاح کیا ہے، جس میں ایک نکاح حضرت فاطمہ حضرت امامہ سے ہوا، اور یہ امامہ کون ہے؟ یہ امامہ حضرت زینب، جو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سب سے بڑی صاحبزادی حضرت زینب ہے، ان کی بیٹی ہیں، اور امامہ کے والد ہیں حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ۔ کبھی نام نہیں لیں گے ان کا، نہ کبھی آپ سنو گے ان کی مجلس میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بےہودے ایک بات اور کہتے ہیں کہ حضور کی کوئی اولاد ہی نہیں تھی فاطمہ کے علاوہ، فاطمہ کے علاوہ حضور کی کوئی بیٹی ہی نہیں تھی۔ اگر حضرت امامہ کو مان لیں گے، حضور کی بیٹی کو تسلیم کرنا پڑے گا، اور یہ مانتے نہیں، جھوٹے ہیں۔ یہ حضرت امامہ حضرت علی کی دوسری بیوی ہیں، اور ان کے بیٹے ہیں محمد، یہ کربلا کے میدان میں شہید ہوئے۔ اور کون؟ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، یہ سب کے سب جو ہے حضرت علی کے صاحبزادے ہیں۔ یہ ابو بکر و عمر کے نام سے نفرت کرتے ہیں۔ حضرت علی نے اپنے بیٹوں کے نام رکھے عمر، علی، عمر، ابو بکر، عثمان، یہ حضرت علی کے صاحبزادے ہیں، اور ان تمام کے تمام مجاہدین اسلام اور بزرگوں نے میدان کربلا میں ساتھ لڑ کر کے اپنی جان کا نذرانہ اور شہادت کا جام نوش کیا ہے۔ یہ نہیں بتائیں گے، اس لیے کہ ان کے مذہب کی قلعی کھل جائے گی۔ یہ تو حق کو چھپانا چاہتے ہیں، یہ قاتلان حسین ہیں، لیکن آج حسین کے عاشق و شیدائی بنے ہیں، یہ قتل کرنے والے ہیں۔ اللہ ان کے شرور سے ہماری اور ہمارے اولادوں کی، ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے، اور علماء حق کے نقطۂ نظر پر پہاڑ کی مضبوطی سے زیادہ مضبوطی کے ساتھ ہمیں جمائے اور عقیدے کی پختگی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
दुआ कर लीजिए मुख्तसर सी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फ़ी, लकल हम्दु हत्ता तर्ज़ा व लकल हम्दु बअदा रिज़ा, लकल हम्दु फ़िल ऊला व लकल हम्दु फ़िल उख़रा। अल्लाहुम्मा ला नुहसी सनाअन अलैका अंत कमा असनैता अला नफ़्सिक। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअ व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन फितनतिल महयाय व मिन फितनतिल ममात। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल हुदा वत्तुक़ा वल अफ़ाफ़ वल ग़िना। अल्लाहुम्मा हदिना सिरातल मुस्तक़ीम। अल्लाहुम्मा हदिना सिरातल मुस्तक़ीम। अल्लाहुम्मा हदिना सिरातल मुस्तक़ीम। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाኢ वस्सालिहीन व हसुना उलाइका रफ़ीक़ा। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। रब्बिग़फ़िर वरहम व अंत ख़ैरुर राहिमीन। रब्बि ज़िदनी इल्मन व अलहिक़नी बिस्सालिहीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहुम्मा व सल्लिम व बारिक अला हबीबिका सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहलि बैतिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।